نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آیت نمبر 222. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اور یا سے شروع ہے یعنی وہ، سأل سے ہے، یسألونک کا روٹ، سین حمزہ لام، سأل کا مطلب ہوتا ہے سوال، اور کا پہ اینڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تجھ سے یا آپ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. محیض جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ہا یا ضاد اس کا روٹ ہے، جس کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کا فلو ہونا. تو جو حیض ہے وہ عورت کا جو بلڈ ہے مطلب وہ فلو ہوتا ہے، اور ایسا فلو، حیض کا مطلب ہوتا ہے ایسا فلو جس میں کوئی کنٹرول نہ ہو، نہ اس کے سٹارٹ ہونے میں کنٹرول ہو اور نہ اس کے سٹاپ ہونے میں کنٹرول ہو. تو بات یہاں پہ حیض جو ہے وہ مینسس کو کہتے ہیں عام اصطلاح میں، یا پیریڈز جو عورتوں کو ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں صحابہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تاکہ صحابہ جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ اس میں ان کی لمیٹیشن کیا ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات کی لمیٹیشن کیا ہے، عورت کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا ورتاؤ کرنا چاہیے. اس طرح کے کوشچنس، اس سوال کے پوچھنے سے اس طرح کی انفارمیشن حاصل کرنے کا مقصد تھا ان کا. تو ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ یہ آیات مدینہ میں آئی ہیں تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ جیوز بھی تھے، اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جیوز یہ کرتے تھے کہ ایک بڑا سا ہال یا گھر سا بنا لیتے تھے اپنی کالونی میں. تو جہاں پہ محلے کی جو عورتیں حیض سے ہوتی تھیں ان کو اپنی، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو اور بہن ہو، تو اس کو اس گھر میں بھیج دیتے تھے، اور اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے کہ اس کو گندگی یا برا سمجھتے تھے گھر میں رکھنا، یا نہ وہ کسی ڈشز کو ہاتھ لگائے، نہ کسی کھانے کو ہاتھ لگائے، نہ کھانا پکائے نہ کوئی اور چیز کو ہاتھ لگائے. بس کوئی چھوٹا بیبی ہوتا تھا اگر اس کے ساتھ اس کو بھیج دیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ باقی گھر والوں سے اس کو دور کر دیتے تھے. اور آن دی ادر ہینڈ جو کرسچنس تھے وہ اس طرح سے ان کی پریکٹس یہ تھی، یعنی کہ تو جیوز ایک الگ ایکسٹریم پہ تھے، وہ عورتوں سے کمپلیٹلی یعنی کہ ان بالکل آف کر دیتے تھے، اپنے ساری چیزوں سے قطع کر دیتے تھے. اور کرسچنس کا بالکل اپوزٹ تھا، ان کو اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر عورت کو حیض ہے، پیریڈز آ رہا ہے، وہ مطلب ہر قسم کا تعلق کرتے تھے، فزیکل تعلق بھی کرتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ کافی مطلب منع ممانعت ہے ہمارے دین میں. تو آگے اس کا جواب پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ اذن کے دو میننگ ہے. ازا سے ہے حمزہ زالیہ، اور اذن کے دو مطلب، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تکلیف، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا میننگ ہے گندگی. تو تکلیف کا میننگ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تکلیف ہے کیونکہ آدمیوں کو، گھر والوں کو اندازہ ہو کہ عورت جو ہے وہ، مطلب اس کا میننگ کمپلیٹلی بیماری نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو بیماری سمجھتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بیماری کی بات ہے، لیکن ایون اکثر عورتیں بھی اس چیز کو بیماری سمجھتی ہیں، اور مطلب پھر وہ کچھ اور نہیں کرتی ہیں، اپنے ذہن میں ایک چیز بناتی ہیں. ہر ایک کا ظاہر ہے پین کا تھریشولڈ اور اپنا اسٹیمنا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بیماری نہیں ہوتی، لیکن بیماری صحت سے زیادہ انسان بیماری کے قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کل ہوا اذن، کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یعنی اذیت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اذیت یا کوئی پنشمنٹ ہے، کیونکہ کرسچینٹی میں ایک اور مسکنسیپشن تھا، وہ یہ تھا کہ چونکہ بی بی حوا نے
آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ غلط کام پہ، یعنی کہ وہ پھل جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا یا اس درخت کے قریب جانے کا منع کیا تھا، تو ان کے کہنے پر وہ گئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پنشمنٹ دی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ اذن کا یہاں پہ میننگ یہ ہے کہ تاکہ آدمیوں کو اور گھر والوں کو سمجھ آئے کہ عورت جو ہے وہ تکلیف کی حالت میں ہوتی ہے، یہ مطلب کوئی کمپلیٹلی کمفرٹیبل یا کوئی نارمل حالت نہیں ہوتی، نارمل سے تھوڑا الگ حالت ہے۔ اور گندگی اس سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو خون اس کا نکلتا ہے وہ جو ہے وہ گندگی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ظاہر ایک امپیورٹی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اچھا سب کچھ ہی امپیور ہو گیا، عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور سارا کچھ، تو ایسا نہیں ہے۔ حدیثوں سے کافی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بیوی نے بتایا کہ جب ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہوتا بھی تھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں بھی سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، یا پھر ان کو جو ہے وہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے کھانا کھاتی تھیں، گوشت میں بائٹ لیتی تھیں، تو وہ بھی وہیں سے لیتے تھے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اس چیز کو کوئی پورا ہی عورت کو گندہ سمجھا جاتا ہو، اور اس سوال کو پوچھنا یا ایکسپلین کرنا جو ہے وہ بھی کوئی انڈیسنسی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس بات کو پڑھا رہی ہوں تو بری بات ہے، یا جو ہے آپ اس بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن انفارمیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بھی ہمارے دین میں، آپ دیکھیں کہ باتھ روم میں بھی الٹا ہاتھ استعمال کرنے کو استنجا میں ہے کہا گیا، تو اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہمیں، تو باتھ روم میں دیکھ کوئی نہیں رہا ہوتا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر الٹا ہاتھ کا استعمال کا کہا جاتا ہے تو ہم کرتے ہیں، کیونکہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے جس کو تقویٰ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کوئی کام بھی غلط نہ کرے۔ اسی طریقے سے جب صحابہ کرام نے اس طرح کا سوال پوچھا تو ان کا میننگ کوئی عجیب اور بری اور گندی بات کرنا نہ تھی، اور نہ ہی یعنی کہ اس بات کو ہمیں برا سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک ایسی انفارمیشن مل رہی ہے کہ انسان جو عام طور پہ اگر یہ چیز قرآن میں نہ ڈالی ہوتی تو ہم بہت جھجکتے اس بارے میں سوال کرنے میں، اور کیا پتہ ہم بہت ساری چیزیں غلط کر رہے ہوتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں، یہ جو اذن کا ورڈ ہے وہ دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے، کہ عورت جو ہے وہ پیریڈس کی حالت میں ہیلتھ سے زیادہ، یعنی صحت سے زیادہ بیماری کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا صرف فزیکلی مطلب وہ تھوڑی سی ویک نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ وہ ایموشنلی بھی کافی، یہی جو ٹرم ہم سنتے ہیں PMS، پری مینسٹرول سنڈروم، اس میں یہی ہوتا ہے کہ عورت پیریڈس کے آنے سے پہلے بھی کافی ایموشنلی آف ہو جاتی ہے، کبھی اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی اسے رونا آ رہا ہوتا ہے، تو کافی اریٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ سوال پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر گائیڈ کیا تاکہ آدمیوں کو سمجھ آئے کہ ان کی بیویاں یا بیٹیاں یا بہن یا مائیں جو ہے وہ ایک ایسی حالت میں ہوتی ہیں جو نارمل نہیں ہوتا، تاکہ وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ کمپرومائز کریں اور آسانی کر دیں ان کے لیے۔ اور پھر آگے سے جو حکم آدمیوں کو، جو ایکشن آئٹم ہے کہ کیا چیز کرنی ہے، نہ ہی جیوز کی طرح عورتوں کو پورا گھر سے نکال دیا جائے کہ وہ پوری کی پوری گندی ہیں، نہ ہی کرسچنز کی طرح ہر طرح کا کام کیا جائے اس عورت کے ساتھ۔ جو مسلمان حکم ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے، آگے میں آیت پڑھتی ہوں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ فَاعْتَزِلُوا کا روٹ ہے عین زائی لام، جس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، یعنی ڈسٹنس کر دینا، یعنی کہ یہاں پہ آپ فزیکل پوری کا پورا عورت سے ڈسٹنس ہونا نہیں ہے، یہاں پہ ہے کہ ڈسٹنس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق اس طرح سے نہ کیا جائے۔ عورت کا جو مطلب صرف ٹو بی ویری کلیئر، یعنی کہ صرف سیکشول انٹرکورس سے منع کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عورت سے نارمل تعلق کرنے میں، اس کو حق کرنے میں، اس کے ساتھ سونے میں، اس کا کھانا پکانے میں، بچوں کے ساتھ اس کا دن گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ہے کبھی بھی مسلمان یہ سب کچھ تو نہیں بھی کرتے، لیکن اور بھی ایک ایکسٹریم ہوتی ہے کہ اکثر لوگ بالکل سارے بیڈ کی چادریں بھی دھو رہے ہوں گے اور سب چیزیں ہی دھو رہے ہوں گے اور ساری چیزیں، تو اتنا اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کچھ منگوایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جائے نماز، تو
انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں، ٹھیک ہے. تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے دور رہو، یعنی کہ صرف ان سے خاص تعلق جو ہے اس کی منع ہے فی المحیض، حیض کے درمیان میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ولا اور نہ، تقربوہن قرب سے ہے قوف ربا، نہ تم قریب جاؤ ان کے، یعنی اب یہاں پہ بھی قریب جانے میں جنرل قریب جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر بھی فزیکل جو خاص تعلق ہے، جو مباشرت ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ یطہرن، یہاں یطہرن کا روٹ ہے طہر، اس کا مطلب ہے کہ جب تک ان کو طہر حاصل ہو جائے. یہاں پہ اسی آیت میں آپ دیکھیں گے آگے دوبارہ تطہرن کا ورڈ ہے. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پھر جب، تطہرن کا بھی روٹ ہے طہر، پھر جب وہ پاک ہو جائیں. تو اب یہ دونوں ورڈز جو دونوں دفعہ یطہرن اور فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، اس کا ڈفرنس میں بتاتی ہوں. پہلا جو طہر ہے اس کا میننگ ہے کہ اس کو پیریڈز ختم ہو جائیں، فارغ ہو جائے وہ، اور پھر جو دوسرا والا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ غسل کر لے. یعنی کہ پہلا آپ دیکھیں کہ یطہرن وہ پاک ہو جائے، اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ خود یعنی پاک ہو جائے، یعنی کہ ایک چیز اس کی جو مسئلہ یعنی کہ یہ پیریڈ ہے وہ اینڈ ہو جائے. پھر فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کو پھر پاک کر لے، یعنی جو چیز اس کی کنٹرول میں، یعنی غسل وہ کر لے. فَأْتُوهُنَّ، اتی سے ہے حمزہ تائیہ، فَأْتُوهُنَّ پس آؤ ان کے پاس، من حیثو، اچھا فَأْتُوهُنَّ یعنی کہ اب تم ان کے پاس آ سکتے ہو. یہ بھی اس خاص آنے کی بات ہو رہی ہے سیکشل انٹرکورس کی، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ بس مطلب ضروری ہی آنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب پھر اس کے بعد اجازت ہو جاتی ہے جانے کی اس خاص ایکشن کی. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اچھا اس کا پہلے ورڈ ٹو ورڈ بتاتی ہوں. پس آؤ ان کے پاس، من سے، حیثو جہاں سے، امرکم حکم دیا، امر دیا اللہ نے تم کو، اللہ نے، جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا وہاں سے آؤ. اب جو ہے یہاں پہ خاص طور پہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے جدھر سے جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یعنی کہ جو یہ بہت ایکسپلیسٹ آپ کو نالج انفارمیشن لگے گی، لیکن یہاں پہ قرآن اس کی تفسیر ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا، یعنی کہ وجائنا کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. نہ ہمارے اسلام میں جو ہے نارمل طریقہ اور آدمی اور عورت کے جسمانی تعلق کا یہی ہے. نہ ہمارے دین میں پیچھے سے آنا جو ہے وہ الاؤڈ ہے، اور نہ ہی مطلب نہ اورل سیکس الاؤڈ ہے، نہ انال سیکس الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے، امرکم اللہ امر دیا، حکم دیا اللہ نے تم کو. ان اللہ بے شک اللہ، یحب التوابین وہ حبابا محبت کرتا ہے، توابین توبہ کرنے والوں سے، توب ہے اس کا روح، توابا اور یحب اور وہ محبت کرتا ہے متطہرین. ایک اور بار متطہرین کا ورڈ ہے، طہر اس کا روٹ ہے، طہر، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ جو آخری والا متطہرین ہے اس کی بارے میں دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جسمانی تعلقات کے بعد بھی پاکیزہ ہونے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہنٹ کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنی صفائی کے اوپر بہت فوکسڈ ہوں، اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ گندے نہیں رہتے کسی بھی حالت میں، چاہے وہ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ یعنی کہ ایک دوسرے کے حق میں کوئی کمی آ جائے، یا انسان جیسے کہ بتایا کہ عورت جو ہے وہ اس حالت میں اذیت کے قریب ہوتی ہے، تکلیف کے قریب ہوتی ہے، تو اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کر لے. آدمی سے مطلب اس جو ہے جسمانی تعلق میں
اور کوئی کمی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کر لے. اور پاکیزہ رہنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک رہنے والے صاف ستھرے رہنے والے مسلمان پسند ہے. گندے جو جس طرح سے کرسچینٹی میں نے بتایا کہ وہ لوگ چاہے عورت کو پیریڈز بھی ہو رہے ہوں تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کس طرح سے کیا تعلق کریں. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل کلیئر کر دیا, کیونکہ اب مسلمان جو تھے نا مدینہ میں رہ رہے تھے تو اور وفد بھی آتے تھے تو وہ ہر طرح سے اہل کتاب سے بھی ملتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ہم پر جائز نہیں ہے. اگلی آیت جو ہے وہ بھی اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ کلیریفائی کر دے گی. نساؤکم تمہاری عورتیں, نساء جو ہے تمہاری عورتیں, حرث لکم, حرث کا مطلب ہوتا ہے کھیتی, یعنی کہ کلٹیویٹنگ گراؤنڈ جہاں پہ کراپس ڈالے جاتے ہیں, کھیتی اگائی جاتی ہے, ویجیٹیبلز یا فروٹس اگائے جاتے ہیں, لکم تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تو پہلے میں یہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاتی ہوں پھر اس کا میننگ بتاتی ہوں. فَأْتُو تو آؤ, حرثکم اپنی کھیتی کو, اپنی گراؤنڈ پہ, اپنی فیلڈ پر, انا جس طرح, شئتم چاہو تم. ٹھیک ہے, اور پہلے اس پارٹ کا میننگ بتاتی ہوں. تو عورتیں اکثر بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیتی یا فیلڈ کیوں کہا, لیکن سمپل بات یہ ہے کہ اگر میں شارٹ میں سمجھانا چاہوں تو یہی ہے کہ آپ کسی فارمر کو یا کسی انسان کو جس کی کوئی پراپرٹی ہو, جس کا کوئی گراؤنڈ ہو, اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی ویلیو ہوتی ہے یا اپنی ہارویسٹ کو دیکھ کے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. یا اگر بہت بڑا لینڈ نہ بھی ہو تو کوئی انسان ذرا سے پودے ہی اگا لیتا ہے اور اس کے پودوں میں فلاورز یا ویجیٹیبل یا فروٹ آنے لگتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. اور جب بھی ہم کوئی چیز خود اگاتے ہیں اس کا بہت خیال رکھنے کا دل کرتا ہے اور اس کو بہت اچھے سے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے عورتوں کو کھیتی نہیں, مطلب اس سے چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ آدمی کے لیے ہیں کہ وہ اس کو ٹیک کیئر کریں, اس کو پیمپر کریں, اس کو پیار سے رکھیں, اس کا دھیان رکھیں, اس کو سنبھالیں, اس کو اگنور نہ کریں, اس کو مطلب چھوڑ نہ دیں اور ان کا مستقل خیال رکھیں. ٹھیک ہے, تو یعنی تمہاری پراپرٹی ہے جس کو تم ڈیکوریٹ کرتے ہو, جس پہ محنت کرتے ہو. وہ مطلب ویسے بھی جو دین کے حساب سے گھرانہ ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے, تو عورتیں جو ہیں وہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کی وہ ٹیک کیئر کرے اپنی بیوی کی. پھر اس کا اگلا پارٹ ہے فَأْتُو پس آؤ, حرثکم اپنی کھیتی کو, انا شئتم جس طرح چاہو تم. اب جس طرح چاہو تم میں یہاں اوپر سے الگ بات نہیں کہی جا رہی, جس طرح چاہو تم میں پوزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جسمانی تعلق کیا جا سکتا ہے. یہاں پر دوبارہ بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ داخل کہاں سے ہونا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. داخل کے بارے میں ہم اوپر کی آیت میں کلیئر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف وجائنا کی ہی داخل ہونے کا مسلمانوں کو اجازت دی ہے. اور ورنہ تو پھر جہاں سے حیض آتا ہے اس کے داخلے کی جگہ کے علاوہ کوئی اور بھی الاؤڈ ہوتا تو پھر حیض کے ساتھ اس کو لنک کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں تھا نا. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بارے میں حدیث بھی ملتی ہے کہ جو قوم لوط کے لوگ تھے, لوط علیہ السلام کے زمانے کے, انہوں نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ دبر سے کرتے تھے, یعنی پیچھے سے, اور پھر ایک وقت کے بعد انہیں عورتوں کی بھی ضرورت نہیں رہی اور وہ آدمیوں کے ساتھ ہی عمل کرنے لگے. اسی لیے اس کو عمل قوم لوط کہا جاتا ہے. اور تو پھر یہ بتایا گیا کہ اور دوسرا یہ کہ جو جیوز تھے یعنی کہ یہودی, ان کا ایک سپرسٹیشن تھا کہ اگر یہاں پہ پوزیشن کی جو بات ہو رہی ہے تو ان کا خیال تھا کہ کوئی اگر بیک پوزیشن یا اس طرح سے ہو تو جو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کراس آئیڈ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مسکنسیپشنز بھی دور کیے مسلمانوں کے کہ اس سے فَأْتُو حَرْثَكُمْ پس آؤ اپنی کھیتی کو اَنَّا شِئْتُم جس طرح تم چاہو, یعنی جس پوزیشن میں بھی ہو. وَقَدِّمُوا اور آگے بھیجو لِأَنفُسِكُمْ اپنی نفسوں کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس والے پارٹ کا تفسیر یہ ہے کہ یعنی کہ اپنی نفسوں کے لیے اس کی 3 تفسیریں ہیں. ایک یہ ہے کہ
ایسا نہیں کہ انسان کی اگر شادی ہو جائے تو وہ ایک دوسرے میں ہی گم رہے اور اسی چیز کے بارے میں obsessed رہے، یعنی فزیکل تعلق کے بارے میں ہی بس اس کے رہے، بلکہ ایک دوسرے کو مطلب اپنے نیکیوں کے کاموں کو بھی آگے بڑھاتے جانا ہے، دوسرے کام بھی آگے بڑھانے ہیں۔ وَقَدِّمُوا اور آگے بھیجو، قدم یعنی آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُم اپنی نفسوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا میننگ یہی ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے صرف جسمانی تعلق کے لیے سکون کا باعث نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے نیکیوں کے میں بھی آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنے۔ اور تیسری جو اس کی تفسیر ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم کہ یہ جو تعلق ہے وہ صرف ایسی دنیاوی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے اولاد کا بھی، جس طرح سے ایک فارمر ہے وہ سیڈ لگاتا ہے اور وہ جو ہے اپنی ہارویسٹ کے لیے مطلب کرتا ہے، اپنی فیلڈ کو اس لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کی تفسیر اس طرح سے بھی کی گئی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کلٹیویٹنگ گراؤنڈ بھی کہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کنٹراسیپشنز الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم کہ اس تعلق کو استعمال کر کے اپنی اولاد کے بارے میں بھی مطلب اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، یعنی کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں ظاہر ہے انسان بہت ساری چیزیں مطلب غلط کر سکتا ہے، یا مطلب وہ اس وقت محسوس کر سکتا ہے کہ مطلب اس کو شیطان فلو میں غلط کام کروا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے مسٹیک کروا سکتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے کو کہا، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو کہا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے کو، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کو کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ انسان اس سے حدیث سے یہ سپورٹ ملتا ہے کہ جو میاں بیوی اللہ کا نام لے کے بسم اللہ بول کے اور پھر جو دعا پڑھ کے تعلق کرتے ہیں تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان کبھی بھی تنگ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان لو کہ بے شک اس ملاقات کرنے والے ہو اس سے، یعنی آخر میں اللہ ہی سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ دنیا کی ٹیمپریری زندگی میں نہ کھو کے رہ جائیں، اور ہر وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری آخرت اللہ سے ملاقات کر کے ہوگی، تو ہم کوئی بھی کام جو کریں تو ہم شعور کے ساتھ کریں کہ ہم اسے صحیح طریقے سے کریں، دوسرے کا حق نبھائیں اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے زندگی گزاریں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو مومنوں کو، یعنی جو صحیح کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ انسان اگر میاں بیوی بھی آپس میں تعلق کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے کرتے ہیں، سنت طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کو ورشپ کا، عبادت کا اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دیں اور ہماری غلطیوں کو دور کریں، اور ہو سکے تو اگر آپ کو زیادہ کویشچنس ہوں اس ٹاپک کے بارے میں تو آپ کو مل جائیں گے آن لائن بھی کافی ریسورسز، لیکن یہ کہ اگر آپ کو کویشچن ہو آپ مجھے پرائیویٹلی بھی میسج کر سکتے ہیں، اور ورنہ انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ریسورسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔